السلام علیکم. میرا نام کاشف محمود ہے اور کرنٹلی میں ٹیلنو مائکرو فائنانس بینک میں ایز اے سافٹ ویئر انجینئر جاب کر رہا ہوں. اس سے پہلے میں ویژن ایکس میں تھا جہاں پہ میں شروع کیا تھا میں نے کام ایز اے اینڈرائڈ ڈیولپر اسپیشلی ان اے آر. اس میں 4 مہینے کام کیا. اس کے بعد میں ایز اے اینڈرائڈ ڈیولپر کام کرتا رہا اور کرنٹلی اگین میں ٹیلنو مائکرو فائنانس بینک میں ایز اے سافٹ ویئر انجینئر اینڈرائڈ کام کر رہا ہوں. اور آج کی جو ٹاک ہے یہ بیسیکلی اے آر کور کے بارے میں ہے. اے آر کور ایک ایسا ایس ٹی کے ہے گوگل کا جس کو یوز کر کے ہم اینڈرائڈ ایپس کے اندر بغیر یونیٹی یا کسی بھی گیم انجن کے اے آر کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اور اے آر کی ایپس بنا سکتے ہیں کسی یا پہلے سے کسی بنی ہوئی ایپ کے اندر اے آر کی کیپیبلٹیز جو ہیں وہ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہوں گا جو کہ بہت سے لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ آگمنٹڈ ریئلٹی اور ورچوئل ریئلٹی کے اندر ڈفرینس کیا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اے آر جو ہے یہ شاید ورچوئل ریئلٹی کا کوئی انہینسڈ ورژن ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے. لیکن اے آر اور وی آر ٹوٹلی ڈفرینٹ چیزیں ہیں ایک دوسرے سے. تو اس کو مزید ڈیفائن کرنے کے لیے میں نے یہ ایک ڈفرینس سا بنایا ہے جس میں وی آر کیا کرتا ہے کہ ریئلٹی کو ریپلیس کر دیتا ہے. اب اس سے مراد کیا ہے کہ آپ کی جو ریئلٹی ہے مطلب آپ جہاں پہ بیٹھے ہو آپ نے جیسے ہی ہیڈ سیٹ وی آر ہیڈ سیٹ فیس پہ لگایا تو لگاتے ہی آپ کی جو ریئلٹی ہے آپ اس سے نکل چکے ہو اور آپ ایک نئی 3D ورچوئل ورلڈ میں آ جاتے ہو جہاں پہ آپ کی اپنی ریئلٹی کا مطلب کہ آپ کی سراؤنڈنگ کا کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آتا. وہ بالکل ایک نئی دنیا ہوتی ہے جہاں آپ چلے جاتے ہو وہاں بالکل نئے لوگ نیا انوائرمنٹ سب کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے آپ کی ریئل انوائرمنٹس میں. تو پلک جھپکتے ہی آپ کی انوائرمنٹ چینج ہو جاتی ہے. اور وی آر کے اندر جتنی بھی انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کمپیوٹر جنریٹڈ ہوتی ہے. 3D بلڈنگز ہوتی ہیں 3D انوائرمنٹ ہوتا ہے 3D لوگ ہوتے ہیں 3D ماڈلز ہوتے ہیں ان کے کارس جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں تمام کی تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کمپیوٹر جنریٹڈ ہوتی ہیں اور ورچوئل انوائرمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر کوئی ریئل ورلڈ ویو نہیں ہوتا. آپ اپنی انوائرمنٹ کو بالکل دیکھ نہیں سکتے. سارا کچھ کورڈ ہوتا ہے. آپ ایک ورچوئل ورلڈ ایک کمپیوٹر جنریٹڈ ورلڈ کے اندر گھوم پھر رہے ہوتے ہو. گیم ہے تو گیم کھیل رہے ہوتے ہو جو کچھ بھی آپ اس کے اندر کر رہے ہو یا کوئی سین ایکسپلور کر رہے ہو آپ جیسے گوگل ارتھ کا وی آر سین ہے آپ اس کو انجوائے کر رہے ہو. تو بالکل ایک نئی دنیا ہوتی ہے ایک ورچوئل ریئلٹی ہوتی ہے. تو وی آر کے اندر جو آر ہے وہ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ وہ ریئلٹی کو ریپلیس کرتا ہے اور وہ ایک سنتھیٹک ورلڈ کے اندر آپ کو لے جاتا ہے جو کہ آپ کے ریئل ورلڈ سے بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. جبکہ اے آر آن دا ادر سائڈ ریئلٹی کو انہینس کرتا ہے. اب انہینس کیسے کرتا ہے کہ یہ ایک ورچوئل ورلڈ کو اور ریئل ورلڈ کو مرج کر دیتا ہے. کہ آپ اپنے موبائل کو آپ نے اٹھایا ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ نے کوئی اے آر گیم شروع کر دی تو آپ کا جو ریئل ورلڈ ہے جو آپ کی سراؤنڈنگ ہے اسی کے اندر آپ کیا کرو گے کوئی 3D آبجیکٹ پلیس کرو گے اور اس کے ساتھ انٹریکٹ کرو گے اس کو موو کرو گے. کوئی اگر اے آر گیم ہے تو اس کو کسی اسپیسیفک ٹارگیٹ پہ لے کے جاؤ گے. اگر پوکیمون گو ہے تو آپ پوکیمون کلیکٹ کرو گے. تو وہ پوکیمون کیا ہوگا کہ آپ کے ریئل انوائرمنٹ کے اندر ایک ورچوئل آبجیکٹ ہوگا ایک ورچوئل ورلڈ جو ہے وہ آپ کے ریئل ورلڈ کے اندر مرج ہو چکا ہوگا. تو اس طرح سے اے آر کیا کرتا ہے ریئلٹی کو انہینس کر دیتا ہے اور اس میں ریئل اور ورچوئل دونوں ورلڈ ہوتے ہیں. ان کا کمپوزٹ ویو ہوتا ہے اور اس میں ان پٹ جو ہے آپ کسی جسچر کے تھرو کرتے ہو. آپ اس کو سوائپ کر کے آگے پیچھے کرتے ہو یا اس کو پنچ کر کے اسکیل اپ اسکیل ڈاؤن کرتے ہو. جبکہ آن دا ادر ہینڈ اگر ہم وی آر کو دیکھتے ہیں تو ڈفرینٹ سینسر آپ اپنے روم میں لگا کے چھوڑ دیتے ہو. وہ سینسر آپ کی باڈی موومنٹ کو ٹریک کر رہے ہوتے ہیں. اس باڈی موومنٹ کے اوپر وہ آپ کا ان پٹ لے رہا ہوتا ہے اور ورچوئل ورلڈ کے اندر آپ کی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے اور ڈفرینٹ کنٹرولرز کے تھرو آپ چیزیں اٹھاتے ہو اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہو. تو اے آر کیا کرتا ہے
जेस्चर से रियल इन्वायरमेंट और वर्चुअल इन्वायरमेंट को मिक्स करके इनपुट लेता है, और वी आर क्या करता है कि वर्चुअल वर्ल्ड में आपको लेके जाता है और आपकी बॉडी को ऐसा इनपुट लेता है, और यहाँ पे आर क्या है, रियल वर्ल्ड है। तो वी आर में सिंथेटिक वर्ल्ड और ए आर के अंदर रियल वर्ल्ड। तो वर्चुअल रियलिटी के अंदर अगर हम मज़ीद इसको एक्सप्लोर करें तो ये क्या कहता है कि वर्चुअल रियलिटी के अंदर आपको एक सेंस ऑफ ऑटोनमी होता है कि आप जैसे ही मूव कर रहे हो, सेंसर आपकी बॉडी मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं और ख़ुद आपको वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर मूव करवा रहे हैं, ठीक है। और आपके जो कंट्रोलर्स हैं उनके थ्रू आप डिफरेंट चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आपको एक ऑटोनमी है, आपको कोई जेस्चर्स करने की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप रियल लाइफ में घूमते फिरते हो वैसे ही आप घूम फिर रहे हो और आप वी आर वर्ल्ड के अंदर घूम रहे हो, कोई भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल इंट्रैक्शन है कि जैसे ही आप किसी चीज़ को वी आर के अंदर पकड़ते हो उसी तरह आप कंट्रोलर को पकड़ोगे तो आपको ऐसे ही फील होगा, ऐसे ही अंदाज़ा होगा कि जैसे आपने किसी रियल ऑब्जेक्ट को पकड़ा है, ठीक है। इसी तरह जब आप नीचे देखोगे, गहराई में देखोगे, तो भी आपको लगेगा कि बाकी ये रियल वर्ल्ड है। इसी तरह गूगल वी आर, गूगल अर्थ वी आर को किसी ने एक्सप्लोर किया हो या कोई वी आर गेम्स खेली हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो वी आर के थ्रू हो, तो आपको फील हुआ होगा कि एक सेंस ऑफ इमर्जन है जिसमें आपको लगता है कि सारी चीज़ जो है नेचुरल है। तो वर्चुअल रियलिटी में वो सारी चीज़ें मिल के ना आपको एक इमर्सिव फील देती हैं। उसके हैंडल्स, उसकी हैप्टिक फीडबैक, उसका जो कंट्रोलर होता है जिससे आवाज़ें आ रही होती हैं, तो आपको एक सेंस ऑफ प्रेजेंस देता है इन द वर्चुअल वर्ल्ड। तो आप उसी वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर खो जाते हो। लेकिन ए आर क्या करता है कि रियल और वर्चुअल वर्ल्ड को क्योंकि मिक्स करता है, तो होते तो आप रियल वर्ल्ड में ही हो, ठीक है, लेकिन आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स भी नज़र आ रहे होते हैं। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है वो गूगल का माइक्रोसॉफ्ट का होलोलेंस 2 है। होलोलेंस 2 आप ग्लासेस की तरह पहन लेते हो और आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स आपके रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के साथ मिक्स होकर नज़र आते हैं। तो मोबाइल की निस्बत अगर उसकी एग्जांपल देखी जाए तो ज़्यादा बेहतर जो एक सेंस ऑफ इमर्शन है वो आपको फील करवाएगा। तो उसके अगर किसी को देखनी हो तो देख सकता है, क्योंकि ए आर की बेहतरीन जो एक्सट्रीम लेवल अगर किसी ने यूज़ किया है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ ए आर है, तो वो होलोलेंस 2 में आपको मिलेगा। तो ए आर जो है 3D ऑब्जेक्ट्स को रजिस्टर करता है आपके रियल वर्ल्ड के अंदर, और वी आर जो है आपकी रियलिटी को रिप्लेस करके आप 3D वर्ल्ड के अंदर ले जाता है। तो ये जो है एक बेसिक डिफरेंस है वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर। तो एक अम्ब्रेला फील्ड है जिसके अंदर ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और दो हम आगे जाके चीज़ें देखें जो कि इसके अंदर आती हैं, वो है मिक्स्ड रियलिटी। अब मिक्स्ड रियलिटी जो है इसको अक्सर लोग कह देते हैं कि यार ये वी आर है या ए आर है, लेकिन इसके डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो कि डिफरेंट लोगों ने कही है कि भाई ये डेफिनेशन ठीक है, ये डेफिनेशन, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तमाम डेफिनेशंस जो हैं वो आगे पॉइंट एक ही चीज़ को करती हैं। वो हम आगे जाके देखें कि वो कैसे करती हैं। तो बेसिकली हॉल नेपलिंग और स्पेशल दो साइंटिस्ट हैं, एक मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के हैं दोनों ही, तो उन्होंने एक पेपर जो है किया था 2019 के अंदर पब्लिश, व्हाट इज़ मिक्स्ड रियलिटी। तो उसके अंदर इन्होंने क्या किया कि 6 डेफिनेशंस क्लासीफाई की हैं मिक्स्ड रियलिटी के, जिनको अभी हम देखेंगे। सबसे बेहतरीन जो इन्होंने कही वो है रियलिटी वर्चुअलिटी कॉन्टिन्यूम, इसको हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद है सिनोनिम ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी, कि मिक्स्ड रियलिटी क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी का एक सिनोनिम है। कि कैसे कि अब ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है कि आपका रियल और वर्चुअल वर्ल्ड जो होता है मिल जाता है। तो उन्होंने कहा कि इसका ऑगमेंटेड रियलिटी को ही इन टर्म्स हम क्या कह देते हैं, मिक्स्ड रियलिटी, ठीक है। उसके बाद एक बंदे ने कहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ ए आर एंड वी आर, तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है मेरे ख्याल में। दैन एक बंदे ने कहा कि स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ ए आर, ठीक है। अब स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ ए आर से क्या मुराद है कि अगर किसी ने गूगल ग्लास देखा हो
تو گوگل کلاس میں کیا ہوتا ہے کہ صرف ایک ویڈیو آن ٹاپ آتی ہے آپ کے گوگل لینس کے اوپر، ایک 2D امیج آتی ہے جس کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرتے ہو، اس کو موو کرتے ہو، اس میں آپ ویڈیو پلے کر سکتے ہو، ٹائم دیکھ سکتے ہو، ویدر وغیرہ اس طرح کی چیزیں دیکھ سکتے ہو. لیکن آپ کے ریئل ورلڈ کے اندر وہ جس طرح فار ایگزامپل میں اگر میموجی اسنیپ چیٹ کا اپنے ریئل ورلڈ میں پلیس کرتا ہوں، اس کو موو کرتا ہوں، تو وہ کام آپ نہیں کر سکتے. وہ صرف ایک 2D امیج ہوگی جس کے ساتھ آپ انٹریکٹ کر رہے ہوگے. تو دیٹ از دا ویکر ورژن آف AR کہ جو کہ آپ کی ریئلٹی کے اندر بلینڈ نہیں ہو پاتا، جس کو آپ موو نہیں کر سکتے، جس کے ساتھ آپ انٹریکٹ نہیں کر سکتے. تو وہ کیا ہے؟ ویک ورژن آف AR. تو اگر اسٹرانگ ورژن آف AR کی بات کریں تو ہائپر ریئلٹی ایک نئی چیز آئی ہے کہ جس میں آپ سائملٹینیسلی لیپ ٹاپ سے نکال کے کوئی چیز دیکھ رہے ہو کہ AR میں یا ہولو لینس کی اگر ایگزامپل لے لیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہیں اسٹرانگر ورژن آف AR. پھر ٹائپ آف کولیبوریشن. ٹائپ آف کولیبوریشن سے کیا مراد ہے کہ اگر کسی نے فیس بک کی میٹاورس تھیوری دیکھی ہو تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ VR اور AR کو مکس کر کے اوکولس کویسٹ کے اندر ڈیجیٹل ایک پلیٹ فارم بنایا ہے جس کے تھرو آپ میٹنگز کر سکتے ہو. اس میں کی بورڈ آپ کا نظر آ رہا ہوگا آپ کو، لیکن باقی سارے لوگ کیا ہوں گے میز کے ارد گرد، وہ ورچوئل آبجیکٹس ہوں گے، 3D ماڈلز ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے کہ ایک کولیبریشن کا ٹائپ ہے. ٹھیک ہے، اور الائنمنٹ آف انوائرمنٹ، مطلب کہ ڈفرینٹ انوائرمنٹ 3D اور ریئل ورلڈ انوائرمنٹ کو الائن کر کے ایک جگہ کر دینا. تو یہ کچھ ورکنگ ڈیفینیشنس ہے مکس ریئلٹی کی، لیکن ہم فوکس کریں گے ریئلٹی ورچوئلٹی کنٹینیوم پہ. اب ریئلٹی ورچوئلٹی کنٹینیوم کیا ہے کہ یہ شروع ہوتا ہے ریئل انوائرمنٹ سے اور اینڈ ہوتا ہے ورچوئل انوائرمنٹ پہ، اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں آتی ہیں انکلوڈنگ ریئل اینڈ ورچوئل ریئلٹی مکس ریئلٹی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ریئل انوائرمنٹ ہے، اس کے ساتھ جو ڈسپلیز ہیں اس کے بھی بتایا گیا کہ بھائی اس اسٹیج کے اوپر کون سی ڈسپلیز یوز ہوتی ہیں ٹو پروڈیوس اے ڈفرینٹ ریئلٹی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ریئل انوائرمنٹ ہے. ریئل انوائرمنٹ میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ٹینجیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی بھی جاگ کے کسی بھی چیز کو پکڑ سکتے ہو، ہاتھ لگا سکتے ہو، اس کے ساتھ جو کچھ مرضی کرنا چاہتے ہو. اس کے بعد آتی ہے آگمنٹڈ ریئلٹی. ٹھیک ہے، آگمنٹڈ ریئلٹی کیا ہے کہ اس کے اندر اسپیشل یا پروجیکٹیو ڈسپلیز آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اگر کسی نے کائنیکٹ کو دیکھا ہو، کائنیکٹ ایک ڈیوائس ہوتی تھی کہ جو آپ اپنے PS کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے تھے اور وہ آپ کی ڈیٹیکشن کر رہی ہوتی تھی، اور آگے جو آپ کا PS اور کے اندر جو گیم ہے وہ آپ پلے کر سکتے تھے. دیٹ از اے پروجیکٹیو ڈسپلے. اسپیشل کیا ہے کہ جو آپ کو ایک بھیم ٹائپ آف چیز دے، جو اس سے آپ کو فیل ہو کہ پورے انوائرمنٹ کے اندر ایک نئی انوائرمنٹ آ گئی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ایک پروجیکٹر لگا دیتے ہو جو کہ آپ کے پورے روم کی ہر دیوار پہ ڈفرینٹ پروجیکشنس کر رہا ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ جو چیز ہے میں کہیں اور آ گیا ہوں، تو دیٹ از اسپیشل یا پروجیکٹیو ڈسپلیز. جیسے ہولو لینس ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا بھی جو ڈسپلے ہے ایک طرح سے پروجیکٹیو ڈسپلے، اس کے اندر بالکل چھوٹا سا پروجیکٹر لگا ہوتا ہے جو کہ ود ان اے ملی سیکنڈ ڈسپلیز کو ریفریش کر رہا ہوتا ہے تاکہ بیٹر سینس آف ایموشن آئے. اس کے بعد آتی ہے آگمنٹڈ ورچوئلٹی. آگمنٹڈ ورچوئلٹی کا کنسیپٹ کیا ہے کہ آپ کی ریئل ورلڈ انوائرمنٹ کے اندر آپ نے کوئی موبائل پکڑا ہے، اب اس کے کیمرہ کے اندر ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہے، آپ جسے دیکھ رہے ہو ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہے، اور اگر اس کے اوپر آپ کوئی چیز نہیں پلیس کر دیتے ہو، کوئی AR آبجیکٹ فرنیچر کا صوفہ آپ پلیس کر دیتے ہو، تو ایک نئی ریئلٹی بن جاتی ہے. تو ایک ٹائم پہ آپ سائملٹینیسلی 3 انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہو، تو دیٹ از آگمنٹڈ ورچوئلٹی. ٹھیک ہے، اور اس میں ڈسپلیز جو ہوتی ہیں وہ ہینڈ ہیلڈ ہوتی ہیں، یعنی موبائل ہو گیا آپ کا یا اس طرح کی چیزیں. اس کے بعد روم سائزڈ بھی آگمنٹڈ ورچوئلٹی کے اندر ہی آتا ہے. اگر کسی نے دیکھا ہو چائنا کی اکثر ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، وہ دیواروں کے اوپر LCDs لگی ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، اور بالکل اس کے اندر
ایک ایمرجن سا فیل ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کمرے میں نہیں ہو, آپ کہیں اور ہو. تو دیٹ از روم سائزڈ augmented virtuality. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ورچوئل ریالٹی, جو کہ ہیڈ ماؤنٹیڈ ڈسپلیز کے تھرو آپ ایکسپیرینس کرتے ہو. HTC Vive ہو گیا یا Oculus Quest ہو گیا, اس طرح کی چیزیں. نیکسٹ ان ساری ٹرمز کو ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ AR کیا ہے. Augmented reality یہ کیا کرتی ہے, آپ کے فزیکل ورلڈ کو انہینس کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. ورچوئل ریالٹی کمپیوٹر جنریٹڈ ورچوئل انوائرمنٹ ہے اور آپ کی ریالٹی کو ریپلیس کر دیتی ہے. اور مکسڈ ریالٹی کیا ہے, augmented reality اور ورچوئل ریالٹی, اینڈ یوزلی ناٹ VR بٹ اٹ کین بی ود VR. اور لاسٹ میں کیا ہے, ایکسٹینڈیڈ ریالٹی, جس میں augmented ورچوئل مکس کسی کو بھی آپ انکلوڈ کر سکتے ہو. دیٹ از ایکسٹینڈیڈ ریالٹی, کیونکہ یہ تینوں چیزیں کیا کرتی ہیں کہ آپ کی ریالٹی کو ایکسٹینڈ کر کے ایک نیو میننگ دے دیتی ہیں, ایک نئی چیز اس کے اندر لے آتی ہیں. پھر دا 5 Ws آف AR کہ who is working on AR, what is being built with or for AR, when the research started, when all of it did happen, where and why. تو ہو میں کیا ہے کہ گوگل, اسنیپ چیٹ, ایپل, فیس بک, تقریباً تمام ہی جو ٹیکنالوجی کے جائنٹس ہیں وہ سارے ہی AR پہ کام کر رہے ہیں. گوگل نے اپنی AR کور نکالی, ٹھیک ہے, اس نے اپنا گوگل لینس نکالا. اس سے پہلے ان کا ایک اور پروجیکٹ تھا, اس کا نام ٹینگو تھا شاید, اس پہ وہ کام کر رہے تھے. اور کرنٹلی وہ گوگل لینس کی نیو ورژنس بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایپل نے AR کٹ بنایا, انہوں نے ملٹیپل ڈیوائسز میں AR کے سپورٹ کو بہتر کیا, لائڈر سینسر کو انٹروڈیوس کروایا. اس طرح مائکروسافٹ کا ہولو لینس ہے, میجک لیپ کا ہیڈ سیٹ ہے. تو سب اس کے علاوہ ریسرچ کب سٹارٹ ہوئی تھی اس میں کہ 1968 میں ایک سائنٹسٹ تھا جس نے ایک چیز بنائی تھی, سورڈ آف ڈیموکلیس. یہ ایک بہت بھاری قسم کی ڈیوائس تھی جو کہ چھت کے ساتھ لٹکائی جاتی تھی, اور سر کے ساتھ لٹکا کے وہ آپ اس کے تھرو کوئی آگمنٹڈ ریالٹی ڈسپلے کوئی اس طرح کی چیز کرتے تھے. لیکن اس کے بعد کیونکہ وہ چیز کافی مہنگی تھی, کنزیومر فرینڈلی نہیں تھی, تو اس کو چھوڑ دیا گیا. پھر دوبارہ جو مین ریسرچ سٹارٹ ہوئی وہ ہوئی تھی گوگل گلاس کے ساتھ. اور گوگل گلاس کے بعد جب پوکیمون گو نے ایک دم سے اتنی پاپولیرٹی حاصل کی, تو تب ڈفرینٹ ٹیکنالوجی کمپنیز نے ریئلائز کیا کہ اٹس ٹائم ٹو اسٹاپ ورکنگ آن AR. اس کے بعد ہولو لینس اور AR کٹ آئے, ہولو لینس 1, 2, اور پھر اس کے بعد AR کور کے ڈفرینٹ ورژنس. AR کٹ کافی ریپڈلی ترقی کر رہی ہے. پھر شروع میں وہی بس لیب کے اندر ایک چیز بنائی تھی, لیکن اب جو ہے ہر ایک کے پاس AR ڈیوائسز ہیں, وہ روزانہ کے بیس کے اوپر اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. اور لاسٹ میں کہ ہم اس کو کیوں یوز کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ انوائرمنٹس کو آپس میں بلینڈ کر کے کوئی نئی چیزیں تخلیق کرنا. فار ایگزامپل آپ گھر پہ بیٹھے ہو, آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے, آپ نے مکینک کو کال کی, اس نے ادھر ہی آپ کو بتایا ہے بھائی یہاں پہ یہ چیز ہے, اس کو اس طرح کر دو, پورا اس نے ڈرا کیا, آگمنٹڈ ریالٹی میں آپ نے دیکھا اور اس کو سیٹ کر دیا. تو بہت سارے یوز کیسز ہیں اس کے جو کہ آپ ایکسپلور کر سکتے ہو. پھر دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ AR کے بارے میں آپ کو کیوں سوچنا چاہیے, آخر AR کے بارے میں آپ کو کام کرنا کیوں سیکھنا چاہیے, آخر AR کیا بلا ہے, اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تو AR کو سیکھنے کا فائدہ, AR پہ کام کرنے کا فائدہ, اور ہر ایک چیز ریلیٹڈ ٹو AR جس کا فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے, اس کا اندازہ صرف اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسنیپ چیٹ کچھ مہینے پہلے $100 بلین اس نے کراس کیا تھا, اور کرنٹلی اس کی جو ورتھ ہے مور دین $300 بلین ہے. اور ٹوٹلی وہ جو کرتی ہے AR فلٹرز بناتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فیس بک میٹاورس کی طرف جا رہی ہے, فیس بک اپنا نام ہی میٹاورس رکھ رہی ہے, ٹھیک ہے. اس AR VR پہ سارا کام ہو رہا ہے ان کا.
ایپل جو ہے اپنی گلاسز بنا رہا ہے، اس کے اندر آئی فون 13 کے اندر ویب اے آر پہ انہوں نے اتنا کام کیا. مطلب کہ جتنے بھی جائنٹس ہیں وہ سارے اے آر پہ فوکس کر رہے ہیں. پھر شاپیفائی جو ہے اس نے بتایا جی ایک ریسرچ میں کہ 94% ہائی کنورژن ریٹ ہے ان اسٹورس کے لیے جو کہ اپنی چیزیں بیچنے کے لیے اے آر کو یوز کرتے ہیں، جیسے آئیکیا کر رہا ہے یا باقی جیسے ڈفرینٹ کمپنیز کر رہی ہیں اپنے پروڈکٹس کو سیل کرنے کے لیے. پھر اپلیکیشنس میں آتے ہیں. اپلیکیشنس زندگی کے ہر ایک شعبے کے اندر اے آر کی اپلیکیشنس ہیں. ٹھیک ہے، سرجیکل ٹریننگ ہے، جیسے کہ یہاں پہ امیج میں نے لگایا ہوا. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی گھر بنانا ہے، آپ تو اس کے نقشے پہ موبائل لے کے جاؤ، سارا آپ کو 3D میں نظر آ جائے. کتنا اچھا ہو کہ بجائے اس کی کہ آپ بنانے کے بعد کہو کہ بھائی یا یہ تو نہیں اچھا، تو آپ پہلے اے آر میں دیکھ لو. ٹھیک ہے، اس کے اندر گھوم کے اے آر میں دیکھ لو جیسے مرضی. اسی طرح ہیوی مشینری ٹریننگ، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مکینک کے ساتھ کیسے ای کامرس میں سب سے زیادہ آئیکیا نے جب سے اے آر کو انٹروڈیوس کروایا ہے اپنی ایپس کے اندر تو ان کی سیلز جو ہیں بوسٹ کر گئی ہیں. جیسے شاپیفائی کا بھی ہم نے بات کی، علی ایکسپریس یوز کرنا چاہ رہا ہے، ہوم ڈیپو یوز کرنا چاہ رہا ہے، ڈفرینٹ کمپنیز اور ہیں جو یوز کرنا چاہ رہی ہیں. ہر امریکہ کے اندر جتنی بھی میجر کمپنیز ہیں سوری میرا لیپ ٹاپ بند ہو گیا تھا. تو امریکہ کے اندر اس وقت جتنی بھی میجر ریٹیل کمپنیز ہیں وہ اسی چیز پہ فوکس کر رہی ہیں کہ کسی طرح وہ اے آر سے فائدہ اٹھا لیں اور اپنی ویب سائٹس میں باقی چیزوں کے اندر اے آر کو انکلوڈ کر لیں. اسی طرح کمبیٹ ٹریننگ کے لیے ابھی ویسے